السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ میرا ساؤتھ کوریا کے سفر نامے کا 7واں حصہ ہے۔ ابھی جیسا کہ کل کے سبق میں نے بتایا تھا کہ ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں سے میری ملاقات ہو گئی، اور چونکہ میں یہ چاہتا تھا میرا کوئی بھی ٹائم وہاں پہ خالی نہ گزرے، دین کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ کام اس کے اندر ہوتا رہے، اور چونکہ میرے اسٹوڈنٹس، میرے فالوورز، ان کی ایک بہت بڑی تعداد وہاں پر ہے، اور وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ بھائی اب پہلا دن ہے تو مجھے رات میں ڈنر کے لیے انویٹیشن دے یا انوائٹ کرے، اور انہوں نے ایک جگہ فکس بھی کر دی تھی، ایک ریسٹورنٹ کے اندر۔ لیکن میری طبیعت صحیح نہیں تھی وہاں پہ، اور یہاں پہ فرق یہ ہے کہ وہاں پہ جیسے ہی شام کا وقت ہو جاوے اس کے فوراً بعد میں سردی شروع ہو جاتی ہے۔ حالانکہ وہاں کے اعتبار سے وہ گرمی کا موسم تھا، لیکن وہاں موسم کا کچھ کھرا نہیں، کب سردی ہو رہی ہے، پھر اچانک دوسرے تیسرے دن بارش بھی ایسی طوفانی وہاں پر ہو گئی، تو وہاں پر شام کے وقت میں ایسی شدت کی سردی ہوتی تھی جس کی وجہ سے پہلے ہی دن سے میری طبیعت بھی وہاں بگڑ گئی تھی۔ ایک تو مجھے فیور، کھانسی، زکام، میں نے میرے تمام وہ اسٹوڈنٹس جنہوں نے یہ پروگرام رکھا تھا، میں نے ان سے ایک دم ریکویسٹ کیا، میں نے کہا دیکھو آئی ایم ناٹ فیلنگ ویل اینڈ کائنڈلی ریکویسٹ آل آف یو کین انجوائے یور ڈنر پارٹی بٹ آئی ایم ناٹ ایبل ٹو اٹینڈ، سو کائنڈلی ریکویسٹ decide any other place, we will sit and discuss regarding your pending questions، کیونکہ بہت سارے سوالات ان کے باقی رہے ہوئے تھے جو وہ آن لائن میٹنگز کے اندر پوچھا کرتے تھے۔ میں نے تبھی کہا تھا کہ دیکھو جب میں ساؤتھ کوریا آؤں گا آپ لوگ لکھ کے رکھنا، انشاءاللہ بیٹھ کے اطمینان سے اس پہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے۔ تو ان لوگوں نے بھی پھر میرے سے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ کی طبیعت ساتھ نہیں دے رہی ہے، آپ کو کچھ کھانا ہی طبیعت گوارا نہیں کر رہی ہے بخار کی وجہ سے اور دوسری چیزوں کی وجہ سے، تو بہتر یہ ہے پھر آپ اپنے روم میں ریسٹ کیجئے، ہم لوگ ڈنر سے فارغ ہونے کے بعد میں سیدھے آپ کے روم میں پہنچ جاتے ہیں۔ اب میں اپنے کمرے میں جا کر الحمدللہ اطمینان و سکون سے میں نے مغرب کی نماز ادا کی، اور مغرب کے بعد میں جو ہے چونکہ میں اپنا لیپ ٹاپ ہمیشہ ساتھ میں رکھتا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے میرے پاس میں جو ایک پورا کا پورا کتب خانہ ہوتا ہے کتابوں کا، وہ میرے لیپ ٹاپ میں اللہ کے فضل و کرم سے موجود ہے۔ ایک پورا ہارڈ ڈسک جو تقریباً 120 GB کا ہے، وہ میں نے کتابوں کے لیے مختص کیا ہوا ہے، ہر اعتبار کی، ہر فن کی تمام کتابیں اس کے اندر میں نے رکھی ہے، مسائل کے اعتبار سے، فتاویٰ کے اعتبار سے، سیرت کے اعتبار سے، صحابہ اکرام کے حالات زندگی کے اعتبار سے، فقہ کے اعتبار سے، تفسیر کے اعتبار سے، اور اسی طرح سے جو الگ الگ فیکلٹیز ہے، الحمدللہ خاطر خواہ کتابوں کا ایک ذخیرہ میرے پاس میں ہے۔ تو میں ہمیشہ یہی کرتا ہوں، خالی اوقات ملے تو اس کے اندر پھر اپنی وہ کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، یا کچھ ضروری چیزیں اگر اس میں دیکھنی ہیں۔ میں نے کہا چلو یہ ٹائم جو مل رہا ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ، اور اس کے اندر تھوڑا سا جو ضرورت کی چیزیں ہیں اپنے کو آگے بولنے میں، کانفرنس وغیرہ میں آنے والی ہے درپیش، تو اس کے حوالے دیکھ لو۔ اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے میں اپنے کام میں لگ گیا۔ اچھا، وہاں پہ دوسری چیز یہ ہے کہ ماشاءاللہ وہ لوگوں کے لائف میں ڈسپلن بہت ہے۔ کیسا ہے ڈسپلن؟ جیسا کہ راتوں کو جاگنا، دیر سے سونا، یہ سب چیزوں کا وہاں کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ لوگ ہم اپنے مائنڈ میں سے نکال دیں کہ ساؤتھ کوریا بہت ترقی یافتہ ہے تو وہاں پہ بہت زیادہ عیاشی ہوں گی، وہاں پہ بہت زیادہ ڈانس بار ہوں گے، وہاں پہ بہت سے پب ہوں گے، وہاں کے نوجوان ایک دم بگڑے ہوئے ہوں گے، جیسے ہمارے یہاں کے ٹپوری ہوتے ہیں، چھپری ہوتے ہیں، اس طرح کے، اس ٹائپ کے، کہ ہاتھ میں موبائل لے کے کسی بھی چوراہے پہ، کسی بھی چوک پہ رات میں 2-3 بجے تک بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے موبائل میں کیا، اس کے موبائل میں کیا دیکھتے ہوئے، اور اسی کو کام سمجھ رہے ہیں۔ ایسے چھپری اور ٹپوری نہیں ہے وہاں کے نوجوان۔ وہاں کے نوجوانوں کے ہر ایک کے پاس میں اپنا موبائل، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن لائف وہاں کی اتنی ڈسپلن ہے کہ وہاں پہ جیسے ہی مغرب ہو گئی، جیسے سورج غروب ہو گیا، ویسے ہی وہاں پہ ڈنر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، مطلب شام کے کھانے کا۔
اور لوگ شام کا کھانا کھا لیتے ہیں اور اس کے فوراً بعد پھر سونے کی تیاری. مطلب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے امت مسلمہ کو جس بات کا حکم دیا کہ رات میں جلدی سو جاؤ، اس پہ وہاں پہ پریکٹیکل میں عمل ہے. ہمارے یہاں کی طرح سے نہیں ہے کہ ہمارے یہاں پہ 12 اور 1 2 بجے جو سونے میں لگتے ہیں، اور صبح میں ہماری دکانیں 12 بجے 1 بجے کھل رہی ہے. میاں بھائی کی دکان ہے، بھائی اس کا کوئی ٹائم فکس نہیں رہتا. وہ تو بیچارے مارواڑی، گجراتی اور دوسرے غیر لوگ ہوتے ہیں جو ہماری فجر کی اذان کے وقت سے اپنی دکان کے سامنے جھاڑنا اور اپنی دکان کو صاف کرنا اور دکان کو کھولنا شروع کر دیتے ہیں. کیونکہ حدیث تو ہمارے لیے تھی نوم الصبحۃ یمنع الرزق، لیکن اس پہ عمل ہمارے غیر ایمان والے بھائی کر رہے ہیں، یہ بات اور ہے. اور ہم پڑے ہوئے ہیں بستروں کے اندر. اب کیسا پڑے ہوئے ہیں وہ اگر میں بولوں گا واپس سے بہت سارے لوگوں کو مرچیاں لگیں گی اور وہ اسی طرح سے میرے بیان کو وائرل کریں گے جیسے کہ انہوں نے میرے ہاشم املہ والے بیان کو وائرل کیا تھا. تو میں اب آگے نہیں بتاؤں گا کیا کرتے پڑے ہوئے رہتے ہیں. لیکن ساؤتھ کوریا میں جو ترقی ہو گئی، ترقیاں لوگوں کو ایسے ہی نہیں ملتی ہے. انہوں نے وہ نبوی فارمولے کو یوز کیا. 6 بجے صبح میں لوگ اٹھ جاتے ہیں اور رات میں جلدی سونے کا. تو وہاں پہ وہی طریقہ ہے، جیسے ہی سورج غروب ہو گیا کھانا کھانے کا وقت شروع ہو گیا، ویسے ڈنر کا ٹائم شروع 7 بجے 7:30 بجے اس ٹائم پہ وہ لوگ کھانا کھاتے ہیں. تو وہاں پہ وہ ہمارے جتنے بھی اسٹوڈنٹس تھے وہ لوگ بھی جہاں پہ ڈنر پارٹی میں کھانا کھانے کے لیے گئے تھے، کھانا کھا کے عشاء سے پہلے تو واپس آ گئے وہ لوگ. ابھی عشاء کا وقت بھی شروع نہیں ہوا تھا وہاں کے اعتبار سے، کیونکہ شیخ عبد الرحمن نے مجھے ان کے پاس میں کچھ تھا، وہ اس کے اعتبار سے وہ ٹائمنگ وہی اذان دیتے تھے اور وہی جو ہے تکبیر بولتے تھے. میں تو خالی نماز پڑھاتا تھا. میں نے شاید آپ لوگوں کو شیخ عبد الرحمن کے بارے میں نہیں بتایا. یہ شیخ عبد الرحمن جو ہے نائجیریا کے اندر ایک بہت بڑے ادارے کے ذمہ دار پریسیڈنٹس، ان کا ایک اپنا وہاں پہ مرکز ہے. اس مرکز کے یہ ذمہ دار، اور اس کے علاوہ جو ہے وہاں کے امام اور غیروں کے اندر ان کی دین کی محنت ایسی کہ 5000 سے زیادہ لوگوں کو ابھی تک کلمہ پڑھا چکے ہیں. اور وہی نو مسلموں کی تعلیم تربیت کا یہ نائجیریا میں کام کرتے ہیں. تو میری وہاں پہ ان سے ملاقات ہو گئی، ایسی سلام کلام ہوا نماز کے وقت میں. ظہر کا وقت ہو رہا تھا، پھر عصر کا وقت قریب آنے لگا تو ظہر ہی ہماری باقی رہ گئی تھی. تو شیخ عبد الرحمن جو ہے وہ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، پھر میری ان پہ نظر پڑی، ہماری وہیں ملاقات ہوئی، پھر سلام کلام ہوا. تو پھر ہم نے ایسا طے کیا کہ بھائی جتنے بھی دن یہاں پر ہے نمازیں ساتھ میں پڑھیں گے. اب دیکھو وہ مالکی مسلک کے اور میں حنفی مسلک کا. وہ مالکی مسلک کے اعتبار سے اذان دیتے تھے اور تکبیر کہتے تھے جس میں تمام کلمات کو صرف ایک بار کہا جاتا ہے، اور میں حنفی مسلک کے اعتبار سے امامت کرتا تھا. حالانکہ ہم دونوں نہیں رہتے تھے. جب پتہ چلا بہت ساروں کو کہ ہم ساتھ میں نماز پڑھ رہے ہیں تو اور بھی لوگ ہمارے ساتھ میں جڑے، اس میں الگ الگ مسالک کے لوگ. اب مالکی مسلک کے لوگ ہاتھ بھی نہیں باندھتے. ہمارے یہاں تو ہم یہی لڑائی جھگڑے میں لگے ہوئے ہیں کہ ہاتھ ناف کے نیچے باندھنا سنت ہے یا سینے پہ باندھنا سنت ہے، اور اسی مسئلے کو لے کر ہمارے یہاں پہ پتہ نہیں کتنے مناظرے ابھی تک ہو چکے ہوں گے. اور ہمارے یہاں پہ وہ اتنا شدت پسندی والا مسئلہ بن چکا ہے کہ مسلمانوں نے اس مسئلے کو اپنے لیے ناک کا مسئلہ بنا دیا ہوا ہے. یعنی ایسا لگتا کہیں پر میں جب جاتا ہوں اور لوگوں کی زبانی اپنے ہی مسلمانوں کے ہی آپس کے اختلافات کو اور مسلک کے نام پر اور اس طرح سے یہ چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کر جو لوگوں میں ٹینشن ہوتا ہے اسے سنتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یار یہ بیچارے جو ہے ابھی ان کو کیا سمجھاؤں میں. اور وہاں پہ شیخ عبد الرحمن جو ہے وہ میرے پیچھے اذان دیتے، تکبیر بولتے تھے، میں نماز پڑھاتا تھا اور وہ دونوں ہاتھ لمبے رکھتے تھے، ہاتھ باندھتے ہی نہیں تھے کیونکہ وہ مالکی مسلک کے تھے. تو ہم لوگوں نے 3-4 دن ساتھ میں نمازیں پڑھی اور میں امامت کرتا رہا. لیکن اس درمیان میں ایک مرتبہ بھی نہ میں نے ان سے کبھی یہ کہا کہ بھائی تم ایک مرتبہ ہی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کیوں بولتے ہو؟ 2 مرتبہ کیوں نہیں بولتے؟ نہ میں نے ان سے یہ کہا اور نہ انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ بھائی تم ناف کے نیچے ہاتھ کیوں باندھتے ہو، میری طرح سے تم بھی ہاتھ بغیر باندھے کے نماز پڑھایا کرو. چونکہ ان کے اندر بھی اتنی میچوریٹی ہے، ان کے اندر بھی اتنی سمجھداری کہ ان کو معلوم ہے کہ یہ فروعی مسائل ہے،
یہ مسائل نہیں ہے جس کو لے کر ہم بحث کریں، مباحثے کریں، ایک دوسرے سے چلا پکار کریں، اس لیے کہ وہ جو عمل کر رہے ہیں ان کے پاس میں بھی صحیح حدیث ہے، اور میں جو عمل کر رہا ہوں اپنے امام کے اعتبار سے میرے پاس میں بھی صحیح حدیث ہے۔ تو یہ میچورٹی ہونا چاہیے۔ یہ میچورٹی جب انسان میں آ جاتی ہے نا، اس کے بعد تیری میری نہیں ہوتی۔ ہمارے اندر اتنی محبت تھی کہ ماشاءاللہ ہم لوگ ساتھ میں کھانا کھاتے تھے، بیٹھتے تھے، کم سے کم میرے ساتھ میں 10 تصویریں ہوں گی ان کی۔ ہم اور دوسری جگہ وہ ایک جزیرے میں، آئی لینڈ میں بھی گئے، وہاں پہ بھی ہم لوگ ساتھ میں ہی تھے، شیخ عبد الرحمن کے ہی ساتھ میں، کیونکہ وہ بڑے عالم تھے اور الحمدللہ علم کا سمندر تھا ان کے پاس، تو بہت ساری باتیں ان سے سیکھنے کو بھی ملی، اور بہت سے باتیں بھی ان کے ساتھ میں ہوتی تھی۔ تو اس کے لیے یہ میچورٹی، یہ انڈرسٹینڈنگ آج ہر مسلمان میں ہونا چاہیے کہ بھائی کوئی ایمان والا اگر کسی اور مسلک کا ماننے والا یا اور امام کا ماننے والا ہے اور وہ اپنے مسلک کے اعتبار سے نماز پڑھ رہا ہے، تو اس میں الجھنے کی، تیری میری کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم جس امام کے یا جس مسلک کے ہیں، ہم نے اپنے شدت کے ساتھ میں اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ ہاں، ہم نے کمزور نہیں بننا، لیکن دوسرے جو کر رہے ہیں ان کو چھیڑنا بھی نہیں چاہیے، ان کے ساتھ الجھنا بھی نہیں چاہیے۔ یہی طریقہ ہے اور یہی صحیح راستہ ہے۔ تو الحمدللہ ابھی عشاء کی نماز کا وقت بھی نہیں ہوا تھا، تو وہ ہمارے جو تمام اسٹوڈنٹس جو ڈنر کے لیے گئے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے میرے کمرے میں آ گئے۔ اب وہ آئے ماشاءاللہ، تو پھر میں نے بھی ان کا اکرام کیا۔ جو چوڑا تھا میرے پاس میں اور بسکٹس تھے، اس کے علاوہ پھر میں نے سب کے لیے بلیک ٹی بنایا، کیونکہ کمرے میں انتظام تھا چائے بنانے کا۔ بہت خوش ہوئے وہ ماشاءاللہ۔ بسکٹ بھی انہوں نے، کیونکہ مجھے لگتا اپنے انڈیا کے پارلے جی جیسے بسکٹ وہاں پہ ملتے نہیں، تو میرے ایک اسٹوڈنٹس نے وہ پارلے جی کا پیکٹ اپنے ہاتھ میں لیا اور میرے سے پوچھا بھی، واو دس از پارلے جی، مسٹر سید واٹ از دا مینس آف پارلے جی؟ میں نے کہا مائیکل، جی مینس سر، ان آر کنٹری وی آر کالنگ ٹو بسکٹ آلسو سر۔ میں نے کہا ہمارے ملک میں ہم لوگ رسپیکٹ دیتے ہیں، ہر ایک کی عزت کرتے ہیں، اس لیے ہمارے یہاں پہ بسکٹ کو بھی جی یعنی سر کہہ کے بلایا جاتا ہے، کہ یہ بسکٹ بھی جو ہے سر بسکٹ ہے بول کے۔ تو وہ لوگ تھوڑا سا ہنسنے لگے میری بات سن کر۔ میں نے کہا اس کو بھی ادب سے بولنا پڑتا، پارلے جی۔ تو اس کے بعد میں چائے وغیرہ بسکٹ کے ساتھ میں پھر میں نے ان سے کہا، دیکھو میں نے کہا دس از گڈ ٹائم، وی کین شیئر آر نالج اینڈ ڈسکس آن پینڈنگ آئٹمس اینڈ پینڈنگ کویشچنس۔ جو بھی چیزیں میں نے کہا جو پینڈنگس ہے اس کے اوپر ہم لوگ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اب ایک مسئلہ جو ہے وہ بہت دنوں سے پینڈنگ پڑا ہوا تھا، جو یہاں پہ بھی ہم لوگ ڈسکس کرتے تھے آن لائن، لیکن وہ سیٹسفیکشن ان کو نہیں ہو رہا تھا۔ وہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جینیالوجی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ ہے، اس کے بارے میں۔ اب چونکہ یہ میرے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں یہ سب کرسچن ہیں، سارے کے سارے، اب ان کا نالج بھی بائبل کے اوپر بہت ہی زبردست ہے۔ اب ان لوگوں کو جو سمجھانا پڑتا ہے وہ اسی طریقے سے۔ اب میں نے پھر ان کو اطمینان کے ساتھ میں، پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور ان کی اولادیں، جو ان کے 2 بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام، پھر 2 بیٹوں کی جو 2 نسلیں چلی، وہاں بیٹھ کے اطمینان سے پھر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضرت اسماعیل کی نسل سے آئے تو کیسے آئے، حضرت اسماعیل مکے میں کیوں آئے، اور حضرت اسحاق جو تھے وہ پورا جو فلسطین اور ملک شام کا علاقہ ہے، وہ جو کنعان کا پٹا تھا، اس کے اندر پوری ان کی جو نسل چلی، حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا دوسرا نام اسرائیل بھی ہے، باقی جو کچھ نسل چلی انہی کی اولاد سے، اسی لیے قرآن میں بار بار بنی اسرائیل ان کو کہا گیا۔ وہ سمجھا کہ میں نے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک لایا، اور ادھر جو دوسری نسل تھی حضرت اسماعیل سے اللہ کے نبی تک، پھر ان کے ذہن میں یہ ڈاؤٹ تھا، بولے دیکھو یہ جو نسل، یہ جو جینیالوجی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، یہ تو بائبل میں ہے، یہ تمام نبیوں کے نام ہیں۔ میں نے کہا بائبل میں کائے کو، قرآن میں بھی تو ہے نا، قرآن کے اندر بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نسل، یہ جو پورے نبی ہے، یہ پورے نبیوں کے نام ذکر کیے ہیں۔ حضرت
اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے اور 2 بیٹے یہودا ہے، بنیامین ہے، ان کے علاوہ ان کی نسل آگے چلی، حضرت موسیٰ پیدا ہوئے، پھر آگے حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت زکریہ، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ تک میں نے کہا وہ ہمارے پاس قرآن میں بھی ہے۔ تو بولے پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جینیالوجی ہے وہ قرآن میں کیوں نہیں ہے ایسے ناموں کے ساتھ میں؟ پھر میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا قرآن میں اللہ نے صرف نبیوں کے نام اور نبیوں کا تذکرہ کیا، اور حضرت عیسیٰ کی نسل میں جو آئے حضرت یعقوب سے، یعنی جو جینیالوجی ہے وہ سارے نبی ہے، تو ان کے نام بائبل قرآن اس میں موجود ہے۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جینیالوجی میں حضرت اسماعیل کے بعد ڈائریکٹ اللہ کے نبی، وہ نبی آئے، بیچ میں کوئی نبی نہیں آیا، اس کے لیے کسی کا نام قرآن میں نہیں لیکن حدیث میں موجود ہے۔ ماشاءاللہ اس کے بعد اور بھی بہت لمبی چوڑی ڈسکشن چلی، بہت ساروں کے آنکھوں میں آخر میں آنسو آ گئے جب میں نے ان کو اللہ کے نبی کی سیرت سنایا تو، اور الحمدللہ دل نرم ہوئے۔ بس اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے کا کل بیان ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔